بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، جس کا کھانا حرام ہو لینا حرام ہو۔ تو اسی ٹاپک پر ہم لوگ تھوڑا سا بات کریں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالی شانہ خود پاک ہے اور پاک ہی مال قبول فرماتے ہیں۔ مسلمانوں کو اسی چیز کا حکم دیا جس کا اپنے رسولوں کو حکم فرمایا۔ چنانچہ کلام پاک میں ارشاد ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ اے رسولو، پاک چیزوں کو کھاؤ اور نیک عمل کرو، میں تمہارے اعمال سے باخبر ہوں۔ دوسری جگہ ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم۔ اے ایمان والو، ہمارے دیے ہوئے پاک رزق میں سے کھاؤ۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر فرمایا کہ لمبے لمبے سفر کرتا، یعنی مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی بکھرے ہوئے بالوں والا، غبار آلود کپڑوں والا، یعنی پریشان حال، دونوں ہاتھ آسمان کی طرف پھیلا کر کہتا ہے، اے اللہ اے اللہ اے اللہ، لیکن کھانا بھی اس کا حرام ہے، پینا بھی حرام ہے، لباس بھی حرام ہے، ہمیشہ حرام ہی کھایا، تو اس کی دعا کہاں قبول ہو سکتی ہے؟ تو اس باتوں سے جو ہم نے کیا، جو قرآن کریم کی آیاتیں پیش کی، اس کا پیدا ہم آپ کو ذکر کریں گے۔ یعنی لوگوں کو ہمیشہ سوچ رہتی ہے کہ مسلمانوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، لیکن حالات کا اندازہ اس حدیث شریف سے کیا جا سکتا ہے۔ اگرچہ اللہ جل شانہ اپنے فضل سے کبھی کافر کی بھی دعا قبول فرما لیتے ہیں، چہ جائے کہ فاسق کی، لیکن متقی کی دعا اصل چیز ہے۔ اس لیے متقیوں سے دعا کی تمنا کی جاتی ہے۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہو، ان کو بہت ضروری ہے کہ حرام مال سے احتراز کرے، اور ایسا کون ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ میری دعا قبول نہ ہو؟ تو اس حدیث سے ہم لوگوں کو یہ اندازہ ہوا، اور یہ خلاصہ ہم نے اس حدیث سے حاصل کیا کہ ہماری دعائیں تب قبول ہوگی کہ ہمارا مال وہ حلال ہو، ہمارا رزق حلال ہو، ہمارا کھانا حلال ہو، سارا کچھ حلال ہو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی ہمارے دعائیں کو قبول فرمائے گا اور ہماری دینی شرعی حاجات کو پورا کرے گا۔